بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں سبھی میں اس دنیا کو بنانے والے کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے۔ ایک جماعت ایسی بھی ہے جو سینکڑوں سالوں سے اب تک چلی آ رہی ہے، ایک گروہ کہ جو کہتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ ساری چیزیں اپنے آپ بن گئی ہیں۔ خیر، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تقریباً 1350-1400 سال پہلے کی بات، ایسی ایک گروہ پیدا ہوا جس کا ایک دہریہ اس نے امام ابو حنیفہ کو چیلنج کیا اور ایک مقررہ وقت پر فکس ٹائم پر جو ہے بات ہوئی کہ امیر کے یہاں پر جو ہے ملیں گے اور مناظرہ ہوگا، ایک ڈیبیٹ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ اس جو فکس ٹائم شیڈول ٹائم تھا اس سے کچھ دیر بعد آیا، تو یہ ایک نیگیٹو ریمارک تھا۔ دہریہ نے کہا، دہریہ یعنی یہی ایتھسٹ، اس دہریہ نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہو کر، عالم دین ہو کر ایسے لیٹ آتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے دیر سے آنے کی وجہ جانو تو تم بھی جو ہے میرا عذر قبول کرو گے، میرا جو ایکسکیوز ہے that will be acceptable۔ پھر امام صاحب نے بیان کرنا شروع کیا کہ آتے وقت راستے میں ایک ریور تھا، ایک ندی تھی، اسے طے کرنا تھا اور میرے پاس کوئی ناؤ نہیں، کچھ بھی نہیں، کیسے میں آتا؟ پھر میں کافی دیر وہاں پر انتظار کرتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ اپنے آپ گرا اور پھر وہ آدھا پانی میں چلا گیا، آدھا اوپر رہا۔ پھر اس کے ٹکڑے ہوئے اور ٹکڑوں سے جو پلیٹس بنی اور پھر ان پلیٹ سے ایک کشتی، ایک بوٹ جو ہے وہ بن گئی، اور وہ بوٹ لوگوں کو، جو کشتی تھی، لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے لگی۔ میں بھی اس کشتی میں سوار ہو کر پھر آخر میں آ گیا، اسی لیے مجھے دیری ہو گئی۔ یہ سن کر تو وہ اور ہنسنے لگا کہ اتنے بڑے عالم دین ہو کر آپ ایسی بات کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی سمجھدار انسان کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس پر امام صاحب نے کہا کہ میری یہ بات تمہارے لیے قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب تھا کہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ ہو ہی نہیں سکتی، درخت کو کاٹنے کے لیے بھی لوگ چاہیے اور کشتی بنانے کے لیے بھی لوگ چاہیے، اوزار چاہیے، انسٹرومنٹ چاہیے، تب جا کر کشتی بنے گی۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ جب ایک کشتی کا اپنے آپ بننا اور اس میں میرا بیٹھ کر اپنے آپ یہاں پر آنا تمہاری عقل میں نہیں بیٹھتا تو ہم تمہاری بات کو کیسے قبول کریں کہ اس ساری دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ پھول، یہ پتے، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے آپ بن گئی۔ یہ تو ایک ایگزامپل تھی ایک بڑی شخصیت کی کہ جنہوں نے ایک لاجیکل آنسر دے کر جو ہے سامنے والے کو گرا دیا اور ڈیبیٹ میں جو ہے اپر ہینڈ ان کا رہا۔ آئیے ایک عام سی عورت کے پاس چلتے ہیں، ان کا کیا لاجک تھا۔ ایک عالم دین نے ایک بوڑھی مائی سے پوچھا کہ ماں جی یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے چرخے سے، چرخا جو پہلے کپڑا وغیرہ بنانے کے لیے یوز ہوتا تھا، چرخے سے کیسے پہچانا؟ کہا کہ جب میں یہ چرخا چلاتی ہوں تب یہ چلتا ہے، جب میں رک جاتی ہوں تو یہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، کیونکہ یہ دنیا کنٹینیوس چل رہی ہے۔ اگر کوئی اسے چلانے والا نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی جو ہے رک جاتی۔ اس عالم دین نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ وہ چلانے والا ایک ہی ہے؟ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس بوڑھی ماجی نے کہا کہ دیکھو یہ چرخا جب میں اکیلی چلاتی ہوں تو یہ میرے حساب سے چلتا ہے، اگر سامنے سے کوئی اور بھی اسے چلانے والا ہو تو اس کی طاقت اور میری طاقت الگ الگ ہوگی، بیلنس نہیں ہو پائے گا، اور کبھی اس کا دل کرے گا اسے دوسرے ڈائریکشن میں گھمانے کے لیے، میرا دل کرے گا اس ڈائریکشن میں گھمانے کے لیے، تب بھی جو ہے سسٹم بگڑ جائے گا۔ تو اس سے میں نے جان لیا کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہے اور ایک ہے۔ ہمارا رب فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔
اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ تو جو بھی لوگ کہیں حقیقت یہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اللہ ہے اور ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اپنے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا، اور اس کے علاوہ کون سے ایریاز آف کنسرن ہیں جس پر باتیں ہونی چاہیے، لوگوں تک رائٹ گائیڈنس پہنچنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیرا۔